آپ کے پوتے مولانا ریاض المصطفیٰ اعظمی ابن مولانا مفتی عطا المصطفیٰ صاحب وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عموماً لڑکیوں کو شادی کے وقت سونا دیا جاتا ہے جو ان کی ملک کر دیا جاتا ہے، ان پر قبضہ دے دیا جاتا ہے، مالک بنا مالک بنا دیا جاتا ہے، مگر ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، جس سے ان کو زکوٰۃ دینے میں دقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات شوہر بھی ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ بطور تبرع ان کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر ہر سال سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کی جائے تو چند سالوں بعد سب ختم ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں کہیں سے رقم کا انتظام کر کے حیلہ کرا لیا جائے اور اس میں سے کچھ فقراء کو دیا جائے، پھر اگلے سال کے لیے اسے محفوظ کر کے اسی میں مزید بڑھا کر زکوٰۃ ادا کر دی جائے، تو یہاں یہ حیلہ کرنا کراہت سے خالی ہوگا یا نہیں؟ اگر اس کا کوئی اور حل بتا دیا جائے تو کرم بالائے کرم ہوگا۔ ذرا اس حیلے کی جو صورت بتا رہے ہیں وہ بتائیے، پھر سے پڑھیے پورا سوال، پھر ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہاں، کہ عموماً لڑکیوں کو شادی کے وقت سونا دیا جاتا ہے جو ان کی ملک کر دیا جاتا ہے، ان کو مالک بنا دیا جاتا ہے، مگر ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، جس سے ان کو زکوٰۃ دینے میں دقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات شوہر بھی ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ بطور تبرع ان کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر ہر سال، ہیلے کی بات اب کر رہے ہیں وہ، اگر ہر سال سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کی جائے تو چند سالوں بعد سب ختم ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں کہیں سے رقم کا انتظام کر کے حیلہ کر لیا جائے اور کرا لیا جائے اور اس میں سے کچھ فقراء کو دیا جائے، پھر اگلے سال کے لیے اسے محفوظ کر کے اسی میں مزید بڑھا کر زکوٰۃ ادا کر دی جائے، تو یہاں یہ حیلہ کرنا کراہت سے خالی ہوگا یا نہیں؟ اگر اس کا کوئی اور حل بتا دیا جائے تو کرم بالائے کرم ہوگا۔ یہ حیلہ کرانے کی صورت مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ کسی سے رقم حاصل کر کے حیلہ کر لیا جائے، کیا مطلب؟ کر دیا جائے مطلب یعنی زکوٰۃ کی رقم حاصل کر کے، یا کیسی رقم؟ ہاں، یہ تو انہوں نے اس میں وضاحت نہیں کی ہے، لیکن حیلہ تو عموماً بہرحال اگر یہ مطلب ہے کہ دوسرے کی زکوٰۃ لے کر اس کو حیلہ کرا کے آپ اس پیسے میں سے کچھ یا کل جو بھی ہے اپنی زکوٰۃ میں نکالیں، تو یہ تو ان چیزوں میں نہیں آیا کہ جو شرعی حاجات میں آئے، اور یہ کہنا کہ اس میں سے اگر سونے ہی کا کچھ حصہ زکوٰۃ میں جو ہوتا ہے وہ نکالا جائے تو ختم ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے، اس وجہ سے کہ 7.5 تولہ سونا جب ہوتا ہے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس میں اگر 2 رتی بھی کم ہے، 2-4 کیرٹ بھی کم ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، تو یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ تو بات غلط ہے۔ البتہ اس صورت میں ماں باپ کو یہ چاہیے کہ وہ زیور جن کی وجہ سے ان کو زکوٰۃ ہوتی ہے اتنی مقدار میں دیں جس سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اس میں کچھ ایسی چیزیں پیوست کر دیں جس سے اس کی مالیت بڑھ جائے، تب بھی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ جیسے اس میں ہیرا جڑ دیا گیا، یاقوت لگا دیا گیا، تو یہ قیمتی چیزیں ہیں،
مگر ان چیزوں پر پتھر وغیرہ جو ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اگرچہ وہ جب تک کہ وہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ نہیں سمجھے آپ؟ تجارت کے لیے، اگر بیچنے کے لیے، اگر یاقوت، زمرد، یہ ہیرا، یہ وہ اس طرح کے جویلرز، یہ وہ اس طرح کے پتھر رکھے گئے تو اس پر زکوٰۃ ہے، بیچنے کے لیے رکھا۔ اور یوں اپنے پاس رکھا 5 لاکھ کا ہیرا آپ نے اپنی انگوٹھی میں جڑ دیا یا عورتوں نے اپنے ہار میں لگا لیا تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو ماں باپ کے لیے اس سلسلے میں یہ محل نظر ہے کہ وہ اتنا زیور دیتے ہی کیوں ہیں، جس کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ گناہگار ہو۔ اگر یہ ہے تو ان کی زکوٰۃ خود اپنی طرف سے ادا کرنے کا انتظام کرے۔ ہاں، اگر وہ خود عورت مالدار ہے تو دے، کوئی حرج نہیں کہ اس کا بینک بیلنس ہے اس سے دے۔ باقی ایک کہ ختم ہو جائے گا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ایسی چیزیں دیں، دینا کا رواج تو ہے، کچھ ایسی چیزیں دیں جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، آڑے وقت میں کام آ جاتی ہیں، تو یہ بھی درست ہے کہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے، اس سے قربانی تو واجب ہوتی ہے، صدقہ فطر تو واجب ہو جاتا ہے۔ ضرورت سے فاضل جو مال ہے اس کی مالیت اگر 200 درہم کی ہو گئی تو قربانی واجب ہو گئی، صدقہ فطر واجب ہو گیا، مگر زکوٰۃ واجب نہیں۔ سمجھ گئے؟ تو اس طرح پر وہ مال دے دیں۔ بعض لوگوں کے یہاں میں نے دیکھا کہ غیر ضروری تانبے اور پیتل کے بہت سے برتن، بالٹیاں، یہ وہ ادھر ادھر اپنی الماریوں میں سجائے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ایک صاحب کے گھر ذرا میری بے تکلفی تھی، میں نے ان سے پوچھ ڈالا کہ یہ اتنا یہ سب سجا کر کے یہ رکھا آپ نے، آخر کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے یہ رکھ کے اس لیے رکھا ہے کہ اگر کبھی ہمارے اوپر آڑا وقت آ گیا تو اس کو بیچ کر کے ہم اپنا کام چلائیں گے، کسی سے بھیک تو نہیں مانگنی پڑے گی، اس لیے ہم نے رکھا۔ تو ان چیزوں پر زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جبکہ بیچنے کے لیے رکھا جائے۔ زمین خریدی آپ نے قیمتی سے قیمتی، مگر بیچنے کی نیت سے خریدی تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور یوں رکھنے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے، یا اس پر چمن اور باغ بنانے کے لیے، یا یوں ہی پڑی رہے، کھیلیں کودیں لوگ اس میں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ یہ صرف سونا اور چاندی یا تجارت کی چیزیں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب قدر نصاب ہو، بس۔ واللہ تعالی